پھر قبولیت کے کچھ خاص اوقات جو ہیں، جیسے رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت، وبالاسحار هم یستغفرون. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں. خود اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں بندوں کو، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو میں اس کو بخش دوں. یعنی خاص طور پر اس وقت بخشش کا وقت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو سکو تو ہو، یعنی زمین پر اور جہاں جہاں جو لوگ پکار رہے ہوتے ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. پھر رمضان میں روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان میں، اور ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ایسی ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. یعنی یہ رمضان کے مہینے کا خاص تحفہ ہے. تو ليلۃ القدر کی دعا، عرفہ کے دن جو حاجی ہوتے ہیں ان کی دعا، آذان اور اقامت کے بیچ کی دعا. بہت سے لوگ اس وقت سے غافل ہوتے، اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی آذان کا جواب دے کر دعائیں کرنا حتیٰ کہ اقامت ہو. پھر سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر فرض نماز کے بعد کی دعا، جمعہ کے دن خاص گھڑی کی دعا، کفار سے جنگ کرتے وقت کی دعا. پھر مصیبت کے وقت کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یعنی دکھی انسان کے دل سے جو دعا اٹھتی ہے وہ بھی قبولیت کا درجہ پاتی. زمزم پیتے وقت کی دعا، بارش کے اترتے وقت دعا، قرآن مجید پڑھنے کے بعد کی دعا، مرغ کی آواز سننے پر. ایک دن کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کافی برہم تھی کہ وہ ان کے ہمسائے جو ہیں وہ مرغی رکھے ہوئے اور وہ بہت شور مچاتے ہیں. اب ایک ہم اس پہ پریشان رہ سکتے اور دوسرا ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتے. جب مرغا بولے ست فوراً دعا شروع، وہ ہمیں سمجھے کہ ریمائنڈر دے رہا ہے، تو پریشانی کی بجائے انسان خوش ہونے لگے. سچویشن وہی ہے لیکن ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا کہ وہ ریمائنڈر ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ اس وقت فرشتہ دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان دیکھ رہا ہے. دونوں سچویشن. پھر اسی طرح مریض کی جب آپ عیادت کریں تو اس وقت 70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم بعض اوقات لوگوں سے کہتے رہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے. تو جس دن آپ پریشان ہوں، دکھی ہوں، تو کسی مریض کی عیادت کے لیے چلیں. ایک تو اس کی تکلیف دیکھ کے آپ کو اپنی تکلیف بھول جائے گی، اپنی کم ہونے لگے گی، اور دوسرا یہ کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں مجاہد ہوتا ہے، حج یا عمرہ کرتا ہے، جو فی سبیل اللہ نکلتا ہے، اس کی دعا قبول ہو، جسے مسافر بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو مظلوم ہوتا ہے، جس پہ کوئی ظلم کرے. پھر والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، باپ کی دعا بچوں کے حق میں. پھر اسی طرح اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. اس میں نمبر 1 ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور صدقہ جاریہ مال میں سے اور علم میں سے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، کسی کو دکھی دیکھا اس کے لیے بیٹھ کے دعا کریں، کسی کو بیمار دیکھا اس کے لیے دعا کریں، کسی نے آپ سے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا، اب آپ اپنے لیے دعا کریں اس کے لیے بھی کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو ہدایت ملے، آپ دوسرے کو بچے کی ہدایت کی. آپ چاہتے ہیں آپ کو رزق ملے، آپ دوسروں کے لیے کشادگی کی دعا کریں. کوئی چیز جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا فرشتہ مقرر کرے گا جو آپ کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس کو بھی عطا کر جو دوسرے کے لیے مانگ رہا. پھر اسی طرح عادل حکمران جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی. پھر وہ شخص جو خوشحالی میں دعا کرتا ہے، جب وہ تنگی میں آتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور غم میں، تکلیف میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے. پھر رات کو جس وقت آنکھ کھلے اس وقت دعا کرنا، اور یہ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر اس کے بعد کہ اللہ یا کوئی اور دعا کرے اس کی دعا کو. جو عمر بڑی ہوتی ہے رات کو آنکھ ضرور کھلتی. اب بعض لوگوں کو کسی بیماری کی وجہ سے بھی رات کو کئی دفعہ ان کی آنکھ کھلتی، تو یہ دعا لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں یا زبانی یاد کر لیں. یہ سارے حصے ہم کو یاد ہیں الگ الگ، صرف اس ترتیب میں یاد کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سب کو آتا ہے، اتنی ہوگی. پھر الحمدللہ اور سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوة الا باللہ.
اب آپ دیکھیے کہ اتنا پڑھ کے پھر کیا کریں، اللہ تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق وسیع ہو، اس کی اولاد ہو، اس کی اور نعمتیں ہوں، تو اس کو استغفار کے لیے کہا. سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ. استغفار سے تو اس وقت اللہم اغفر لی کہہ دیں یا کوئی اور دے. اگر رات کو سائڈ بھی بدلے اور آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ کے دعا کر، صرف عادت ڈالنے کی، تو اس وقت کی دعا قبول ہوتی. اور اگر خاص طور اگر رات کے پچھلے حصے میں آنکھ کھلے تو اس وقت اور بھی اللہ تعالیٰ آسمان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں. لیکن ہم ان اوقات کو بعض اوقات غفلت سے، بعض اوقات بھول کے ضائع کر